ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ بھائی واہ، آج تو بڑے زبردست اور انرجیٹک بچے میرے ساتھ موجود ہیں۔ اتنا زبردست ریپلائی سلام کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، برکت دے۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم بڑا ہی خوبصورت اور زبردست واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ آج جو واقعہ سننے جا رہے ہیں نا، اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑے جانور کا ذکر ہے۔ وہ جانور کون سا ہے؟ ڈریگن، نہیں۔ اونٹ، چلے میں آپ کو ایک ہنٹ دیتا ہوں۔ جراف، نہیں، اس جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ ابابیل، ابابیل، ابابیل۔ ابابیل کا تو ذکر ہوگا، لیکن ابابیل کوئی بہت بڑا تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ ابابیل تو چھوٹا سا جانور ہے، بہت بڑے جانور کا۔ چلے آپ کو میں ایک ہنٹ دیتا ہوں۔ اس کو فیل کہتے ہیں، عربی میں اس کو فیل کہتے ہیں۔ ایلیفینٹ، یس، ہاتھی کا ذکر ہوگا، اور وہ ہاتھی اس کا بھی ایک نام ہے۔ کیا نام ہوگا؟ وہ واقعہ کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو آج بتانا ہے۔ یہ واقعہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ دنیا میں تشریف لائے نا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس سے تقریباً 55 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ آج ہم نے وہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا حمیر۔ کیا نام تھا؟ حمیر۔ اس بادشاہ کو ذو نواز بھی کہتے تھے، اس بادشاہ کو ذو نواز بھی کہتے تھے۔ یہ جو ذو نواز بادشاہ تھا نا، یہ بڑا سنگ دل بادشاہ تھا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، بڑا کرول بادشاہ تھا۔ بہت زیادہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، بلکہ ایمان والوں کو تو یہ تلاش کر کر کے زندہ جلا دیا کرتا تھا۔ کیا کیا کرتا تھا؟ زندہ جلا دیا کرتا تھا، آگ لگا دیا کرتا تھا۔ ایمان والے اس سے بڑا ڈرتے تھے کہ اگر اس بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو یہ ہمیں بھی کیچ کر لے گا، ہمیں بھی پکڑ لے گا اور ہمیں بھی زندہ جلا دے گا۔ لہٰذا ایمان والے اس سے بڑے ڈرا کرتے تھے۔ ایک بار بادشاہ کے سپاہی گلی محلوں میں ایمان والوں کو تلاش کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک نوجوان پر ان کی نظر پڑی۔ جیسے ہی اس نوجوان کو یہ ریئلائز ہوا کہ بادشاہ کے سپاہیوں نے مجھے دیکھ لیا ہے، تو اس نوجوان نے دوڑ لگا دی۔ وہ اپنے گھر سے بھاگا اور دوڑتے 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 گرتے پڑتے گلی محلوں سے گزرتے گزرتے یہ سمندر کی جانب بڑھ گیا، اور اسے سمندر میں ایک کشتی نظر آئی۔ اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ کشتی کو چلانا شروع کر دیا، کشتی تیرتی جا رہی ہے، کشتی چلتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی کشتی کی اسپیڈ تیز کرتا 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 کشتی کو چلاتا چلاتا دور نکل گیا۔ اب اس کی کشتی ایک ملک کی جانب بڑھنا شروع ہو گئی، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسے پتا نہیں تھا کہ میں نے جانا کہاں ہے، مگر وہ ایک ملک میں پہنچ گیا جس ملک کا نام تھا حبشہ۔ کیا نام تھا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا نام تھا؟ کس کے ڈر سے یہ نکلا تھا؟ ظالم بادشاہ کے، کرول بادشاہ کے ڈر سے نکلا تھا۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ عمیر۔ ویری گڈ، ویری انٹیلیجنٹ بوائے، ماشاء اللہ۔ آج تو بڑے زبردست بچے جمع ہوئے ہیں۔ اچھا جناب،
اب وہاں پر جب یہ پہنچا تو یہ حبشہ وہاں پر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے معلومات لی، اس ملک کے بارے میں تھوڑی جان پہچان لی کہ یہاں پر کون کون سے علاقے ہیں اور بادشاہ کا دربار کہاں پر ہے، بادشاہ کا محل کہاں پر ہے۔ وہ چاہتا تھا میں بادشاہ کے ساتھ ملاقات کروں اور اپنے ملک یمن کے بادشاہ کی شکایت کروں کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، بڑا کرول ہے، لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، زندہ جلا دیا کرتا ہے۔ اسے کسی نے ایڈریس بتا دیا کہ جناب فلاں مقام پر یہ بادشاہ کا دربار ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہوا، اعلان کرنے لگا، بادشاہ بادشاہ میری فریاد سنی جائے، میری مدد کی جائے، مجھے نجات دلائی جائے، میری جان کو امان دلائی جائے۔ اب جناب اس نے وہاں پر جا کر جیسے ہی چلانا شروع کیا، بادشاہ نے کہا کہو تمہاری کیا فریاد لے کر آئے ہو، تمہاری بات سنی جائے گی اور عدل کیا جائے گا، بتاؤ تمہارا کیا میٹر ہے۔ عرض کرنے لگا حضور میں یمن کا رہنے والا ہوں اور ہمارے ملک کا بادشاہ بڑا کرول بادشاہ ہے، بڑا ظالم بادشاہ ہے، وہ ایمان والے لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا ہے۔ اب جب بادشاہ نے یہ سنا نا کہ یمن کا بادشاہ ذو نواز یہ لوگوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا ہے، تو اس نے اعلان کر دیا اپنی فوج کے سپہ سالار کو، اپنی آرمی ہوتی ہے نا، ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے، اس کا جو سپہ سالار تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ چیف آف آرمی۔ کیا کہتے ہیں؟ چیف آف آرمی۔ اس کو فوراً سے بلایا، چیف آف آرمی کو بلایا جائے۔ چیف آف آرمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ چیف آف آرمی کا نام تھا اریات۔ کیا نام تھا؟ چیف آف آرمی کا نام تھا اریات۔ چیف آف آرمی بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا یہ نوجوان یمن کے بادشاہ ذو نواز کی شکایت لے کر آیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا بادشاہ یہ لوگوں کو زندہ جلا دیا کرتا ہے، لہٰذا تم لشکر تیار کرو، اور سنو چھوٹا لشکر نہیں بلکہ 70,000 کا لشکر جمع کرو، بہت بڑا لشکر جمع کرو، اور سب کو لے جا کر اس ذو نواز بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دو اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دو اور اس کا تیاں پانچا کر دو۔ اب جناب جیسے ہی اریات جو سپہ سالار تھا اس کو یہ حکم ملا، اس نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ لشکر تیار کیا جائے۔ اریات سپہ سالار 70,000 کا لشکر جرار لے کر یمن کی جانب بڑھتا ہے اور یمن کی فوج پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کی فوج کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ فوج کا مقابلہ کرنے کے بعد اب اریات نے رخ کیا بادشاہ کے محل کا۔ جب یہ بادشاہ کے محل کے گرد ساری فوج نے گھیرا تنگ کیا نا، تو اب اندر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک حبشہ کے بادشاہ نے اپنی فوج بھیج کر میرے ملک پر حملہ کر دیا ہے اور اب تو یہ لوگ میرے محل کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے چھپنا شروع کیا اور چور دروازہ، پچھلا دروازہ ہوتا ہے نا، گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کی، بھاگنا شروع کیا۔ ایک کول یہ ملتا ہے کہ اریات کی فوج نے اس کو وہیں پر غرق کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جناب جب یہ اپنے محل سے فرار ہوتا ہے تو فرار ہو کر چھپتا چھپاتا گرتا پڑتا سمندر کی جانب بڑھتا ہے۔ وہاں دیکھتا ہے کہ ایک شپ تیار کھڑی ہوئی ہے، ایک بوٹ کھڑی ہوئی ہے، ایک کشتی کھڑی ہوئی ہے، اس میں سوار ہو جاتا ہے اور فوراً سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اریات کی جو فوج تھی وہ بھی بڑی شارپ مائنڈڈ تھی۔ اریات کے فوجی بھی بادشاہ کے پیچھے پیچھے، جب انہوں نے دیکھا کہ محل کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا ہے، لہٰذا کچھ فوجی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور دیکھنے لگے کہ لگتا ہے کہ بادشاہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ یہ بھی سمندر تک پہنچ گئے۔ جب سمندر پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک کشتی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے بھی دوسری کشتی کروائی اور دوسری کشتی میں بیٹھ کر دوڑنا شروع کر دیا۔ اب جناب کافی دیر تک وہ مقابلہ جاری رہا۔ اب جناب ذو نواز کشتی میں آگے آگے، اریات کی فوج پیچھے پیچھے، یہ سفر دونوں کا جاری ہے۔ مگر جیسے ہی ذو نواز کو یہ احساس ہوا کہ اریات کی فوج میرے قریب پہنچ گئی ہے، اسے یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب تو میں گھیرا جاؤں گا، اب تو میں مارا جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے کیا کیا، کشتی سے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا اور ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب جناب یہ سارا ماجرا نجاشی بادشاہ، یہ جو بادشاہ تھا نجاشی بادشاہ، حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس نے یہ ساری فوج بھیجی تھی،
اس کو سارا میٹر لکھ کر بھیج دیا گیا کہ ہم نے ذو نواز کی فوج کا مقابلہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے برباد کر دیا، ان کے ملک پر ہم قابض ہو چکے ہیں، اب بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا خوش ہوا جب اس نے سارا ماجرا سنا، اس نے انعام کے طور پر ارریاد کو وہاں کا یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ کیا کیا؟ یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ اچھا، ارریاد پہلے کون تھا؟ چیف آف آرمی تھا۔ یس، ویری گڈ۔ ارریاد جو تھا پہلے چیف آف آرمی تھا، سپہ سالار تھا۔ اب ارریاد جب بادشاہ بنا تو اس نے سپہ سالار چوز کرنا تھا، چیف آف آرمی چوز کرنا تھا۔ اس نے اپنی فوج پر نظر دوڑائی، اسے ایک شخص نظر آیا جو اس کا دوست بھی تھا پہلے، اس کا نام تھا ابرہا۔ کیا نام تھا؟ حبشہ زبان میں ابرہا اس کا میننگز ہے سفید چہرے والا۔ حبشہ زبان میں ابرہا کے کیا معنی ہے؟ سفید چہرے والا۔ مگر یہ جو ابرہا شخص تھا نا، یہ قد میں چھوٹا تھا مگر موٹا تھا۔ کیا تھا؟ قد میں چھوٹا تھا مگر موٹا تھا۔ اس میں جو ہے نا ایک اور بھی نشانی تھی، اس کو اشرم بھی کہا کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اشرم۔ اور اشرم کہنے کی جو وجہ تھی نا، اس کے آئیبرو، ناک اور دونوں ہونٹ یہ کٹے ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو اشرم کہتے تھے۔ یوسف بھائی، جی بیٹا، آئیبرو، ناک اور ہونٹ کٹے ہوئے کیوں تھے؟ بہت زبردست کوشچن کیا ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آئیبرو، ہونٹ اور ناک وغیرہ کٹے ہوئے کیوں تھے۔ پہلے کٹے ہوئے نہیں تھے، یہ قد میں ضرور چھوٹا تھا، صحت میں موٹا تھا، لیکن پہلے سب یہ سلامت تھا۔ یہ کٹا کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب ارریاد بادشاہ بنا اور ابرہا چیف آف آرمی بنا، ملک کا نظام چلنے لگا، سب کچھ اچھے انداز کے ساتھ چلتے 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 معاملات آگے بڑھنے لگے، مگر ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اختلافات سمجھتے ہیں؟ نوک جوک، چھوٹے چھوٹے میٹر میں۔ وہ کہتا ہے کہ پانی گلاس کے اندر بھرنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں گلاس کے اندر نہیں، جگ کے اندر بھرنا ہے۔ یہ ہو گیا کانفلکٹ۔ کیا ہو گیا؟ کانفلکٹ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ کیا کہتے ہیں؟ اختلاف۔ آپ کہیں کہ آج پاپا کے ساتھ آفس میں جاؤں گا اور چھوٹا بھائی کہے نہیں میں جاؤں گا، تو دونوں بھائیوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا، کانفلکٹ ہو گیا۔ اب جناب چیف آف آرمی اور بادشاہ کے درمیان یہ اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ اختلاف بڑھتے 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 بہت شدید اختلافات ہو گئے۔ اب چیف آف آرمی اور بادشاہ کی نوک جوک ہونا شروع ہو گئی، دونوں آمنے سامنے، اور معاملات یہاں تک آ گئے کہ دونوں کے درمیان گروپ بندی ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ اور فوجی یہ ارریاد کی حمایت میں ہو گئے، کچھ لوگ اور فوج کے لوگ یہ ابرہا کے حمایتی ہو گئے، دو گروپ بن گئے۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ معاملہ جنگ تک پہنچ گیا، دونوں آپس میں جنگ کرنے کے لیے ایگری ہو گئے۔ ابرہا جو تھا نا وہ تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اپنا ایک ڈپلومیٹ بھیجا ارریاد کی جانب، اور اسے خط میں لکھا کہ کیوں نہ لوگوں کی جنگ کروانے سے بہتر ہے ہم دونوں آپس میں جنگ کر لیتے ہیں، ہم دونوں آپس میں کشتی کر لیتے ہیں، دو دو ہاتھ کر کے دیکھ لیتے ہیں، جو زندہ رہا وہ بادشاہی کرے گا اور جو مر گیا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ جو مر گیا اس کا قصہ تمام ہو جائے گا، اور جو جیت گیا وہ جناب حکومت کرے گا۔ ارریاد کو یہ مشورہ پسند آیا کہ آپس میں دونوں کشتی لڑ لیتے ہیں، دونوں مقابلہ کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جس میں طاقت ہوگی وہ جیت جائے گا، وہی ملک کی سربراہی کرے گا، وہی حکومت کرے گا۔ اب جناب دن طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، مقام طے ہو گیا کہ اس دن اس جگہ پر اس وقت دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوگا۔ اب ہزاروں لوگ چاروں اطراف جمع ہونا شروع ہو گئی۔ اب ایک طرف ارریاد، دوسری طرف ابرہا۔ ابرہا قد میں چھوٹا تھا، لیکن دوسری طرف جو ارریاد تھا نا یہ قد میں لمبا تھا۔ کیا تھا؟ ٹول تھا، ہاں یہ لمبا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور ابرہا کے اوپر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اٹیک کیا نا، اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں، ابرہا کا ایک خادم تھا، ایک سرونٹ تھا، غلام تھا، اس کا نام تھا اتوت۔ کیا نام تھا؟ اتوت۔ یہ ابرہا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ اچھا جب جنگ شروع ہوئی نا تب بھی یہ اس کے پیچھے پیچھے رہا،
تاکہ ابرہا کے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے۔ اب ابرہا آگے، اتود اس کے پیچھے پیچھے، دوسری طرف اریات نے جیسے ہی اٹیک کیا، وہ نیزہ ابرہا کی جنگی ٹوپی کو توڑتا ہوا، اس کی آئیبرو کو چیرتا ہوا، اس کی ناک کو کاٹتا ہوا، اس کے دونوں ہونٹوں سے نیچے کی طرف آ گیا۔ اب جیسے ہی اتود نے یہ منظر دیکھا، وہ تو حواس باختہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کی تو گویا سٹی گم ہو گئی۔ اب جناب یہ سوچنے لگا میں کیا کروں، میں کس طریقے سے اس بات کا بدلہ لوں۔ اس نے چیٹنگ کی، کیا کی؟ چیٹنگ کی، اور اریات کے پیچھے گیا، اور اریات کو پیچھے سے اس نے خنجر لگا کر وہیں پر اس کا کام تمام کر دیا، وہیں پر قتل کر دیا۔ اب جناب ابرہا یہ وہاں پر اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یمن کا بادشاہ میں ہوں، خبردار اگر کسی نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے، اگر میرے خلاف بات کرو گے تو دیکھ لو اریات کا جو انجام ہوا ہے، تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کروں گا۔ اب سارے فوج نے ایکسپٹ کر لیا، لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہمارا بادشاہ آج سے کون بن گیا؟ ابرہا بن گیا۔ دوسری طرف جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کو تو یہ سارے میٹر کی پتہ ہی نہیں تھی، حالانکہ اس نے کس کو بادشاہ منتخب کیا تھا؟ اریات کو کیا تھا۔ اب بادشاہ کون بن گیا؟ ابرہا بن گیا، اسے تو کسی بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا میجر چینجنگ آئی ہے تو یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ یہ بات پہنچی نجاشی بادشاہ کو۔ جب نجاشی بادشاہ کو یہ بات پہنچی نا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا میرے حکم کی خلاف ورزی، بڑا غصے میں آیا، اور اس نے کہا کہ اب میں ابرہا کو نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں ابرہا کو اب قتل کر کے دم لوں گا۔ جب یہ بات ابرہا تک پہنچی، ابرہا بہت گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے کہ اسے نجاشی بادشاہ کی طاقت کا معلوم تھا کہ اس نے ذو نواز کو اور اس کے پورے لشکر کو ہلاک و تباہ و برباد کروا دیا، وہ تو بہت طاقتور ہے نجاشی بادشاہ۔ اب اس نے کیا کیا؟ ابرہا نے اپنے سر کے سارے بال ٹنڈ کروا دی۔ کیا کروا دی؟ گنجا کروا دیا، سارے بال اتروا دیے، اور ایک مشکیزہ لیا۔ مشکیزہ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ پہلے کے دور میں، آج کے دور میں پانی بھرنے کے لیے ہم کیا لیتے ہیں؟ کوئی کولر ہوتا ہے، کوئی جناب بوٹل ہوتی ہے، کوئی کین ہوتا ہے۔ پہلے کے دور میں پانی محفوظ کرنے کے لیے مشکیزہ ہوتا تھا۔ دیکھیں یہ اسکرین پر آپ کو مشکیزہ نظر آ رہا ہے۔ جو دمبا ہوتا ہے نا، شپ کی کھال سے یہ بنتا ہے مشکیزہ۔ کیا بنتا ہے؟ شیپ کی کھال سے بنتا ہے مشکیزہ۔ کس کی کھال سے بنتا ہے؟ شیپ کی کھال سے بنتا ہے مشکیزہ۔ اب جناب اس نے اس مشکیزے میں یمن کی ریت جمع کی۔ کیا جمع کی؟ مٹی بھری، اس کے ساتھ بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات تحفے وغیرہ، یہ سب لے کر اس نے اپنا ایک ڈپلومیٹ بھیج دیا، سفیر بھیج دیا نجاشی بادشاہ کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ ایک خط لکھ دیا۔ اس خط میں لکھا کہ بادشاہ سلامت، اریات بھی آپ کا غلام تھا، میں بھی آپ کا غلام ہی ہوں۔ اریات بھی آپ کا خادم تھا، میں بھی آپ کا خادم ہوں۔ اریات بھی آپ کو حاکم مانتا تھا، میں بھی آپ کو حاکم مانتا ہوں۔ اریات آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھا، میں بھی آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کے اکرام کے لیے، آپ کی ناراضگی کا جب مجھے پتا چلا، میں نے اپنے سر کے سارے بال منڈوا دیے ہیں، میں گنجا ہو گیا ہوں، اور تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ میں آپ کے سامنے چھوٹا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے نجاشی بادشاہ سے اپولوجائز کر لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے خط میں یہ لکھا کہ یہ مٹی میں آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں، یمن کی مٹی آپ کو اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ اس مٹی کو بچھا کر آپ اپنے پیر اس پہ رکھ کر اپنی قسم کو پورا کر لیں۔ اب جناب جب نجاشی بادشاہ کے پاس یہ سارا میٹر پہنچا، یہ اس کی چاپلوسی والا خط پہنچا، بہت سارے ہیرے جواہرات اور بہت سارے قیمتی تحفے پہنچے، اور یہ بھی اس نے لکھا تھا کہ میں نے بال بھی منڈوا دیے، تو نجاشی بادشاہ خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا، اور اس نے گویا ابرہا کو وہاں کا یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ گویا اب نجاشی بادشاہ نے اعلان کیا، جاؤ کیا یاد رکھو گے، میں نے تم کو یمن کا بادشاہ بنا دیا۔ اب یہاں پر جب یہ خبر پہنچی کہ نجاشی بادشاہ نے اسے قبول کر لیا ہے اور اسے بادشاہ بنانے کا اعلان کر لیا ہے، تو اب
ابرہا نے اپنے سارے وزیروں مشیروں کو بلوایا، گویا دربار سجایا گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو کہ نجاشی بادشاہ نے مجھے بادشاہ تو ایکسپٹ کر لیا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے نجاشی بادشاہ اش اش کر اٹھے۔ کیا کر اٹھے؟ اش اش کر اٹھے۔ اب جناب اس کے جو درباری تھے نا، اس کے جو چمچے تھے، اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ملک عرب میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں پر اپنا ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی کوئی ایسی عبادت گاہ قائم کرو اور جو لوگ تمہاری عبادت گاہ میں آئیں ان کو تم قیمتی تحفے دو، ہیرے دو، جواہرات دو، اور لوگ اس طریقے سے بہت بڑی تعداد میں تمہارے ملک میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور نجاشی بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ بڑا خوش ہوگا۔ ابرہا کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، اس نے گویا حکم دیا کہ ایک بہت بڑی عبادت گاہ قائم کی جائے۔ اب جناب عبادت گاہ قائم ہونا شروع ہوئی، اس عبادت گاہ میں اس کی دیواروں میں ہیرے جواہرات، وہاں پر جو فرش بچھایا گیا وہ ملکہ بلقیس کے محل کا سنگ مرمر لا کر بچھایا گیا، بہت زبردست عالی شان عمارت قائم کی گئی۔ لوگوں کو پتا لگا کہ ایک عبادت گاہ قائم کی گئی ہے، لوگ وہاں پر آنا شروع ہوئے۔ جب ملک عرب کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا نا، انہیں بڑا دکھ ہوا، بڑا رنج ہوا۔ قبیلہ بنی کنانہ کا ایک شخص تھا، وہ بھی اس عبادت گاہ میں گیا، عرب کا رہنے والا تھا، لیکن وہ اس عبادت گاہ میں گیا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں تو اس نے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہے، بڑی عالی شان عمارت قائم کی ہے، اس نے کیا کیا؟ اس ساری عمارت میں گندگی پھیلا دی۔ کیا کیا؟ گندگی، چاروں طرف گندگی گندگی پھیلا دی۔ اب جب یہ بات ابرہا کو پتا چلی نا، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ ان لوگوں نے میری عبادت گاہ کی توہین کی ہے، میں کعبے کو ڈھا دوں گا۔ کیا کروں گا؟ کعبے کو ڈھا دوں گا۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ گویا اب ابرہا نے کیا کیا؟ اعلان کیا لشکر تیار کیا جائے، اور ایک بہت بڑا لشکر، ہاتھیوں کا لشکر، ایلیفنٹ کا لشکر تیار کیا، اور اس نے کعبے کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور خود ایک بہت بڑے لہیم شہیم ہاتھی کے اوپر سوار ہو گیا۔ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ کیا نام تھا؟ اب جناب ابرہا کا لشکر ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب یہ کعبے کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے قریبی پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کر کے اس نے ابرہا نے بتایا کیا کام کیا؟ اس نے سارے ہاتھیوں کو وہاں پر بٹھا دیا اور اپنی فوج کو بھی کہا کہ یہیں پر پڑاؤ کر لو، اور جاؤ جتنے جانور ملتے ہیں وہ سارے جانور پکڑ کے لے کر آ جاؤ، لوگوں کو نہیں بلکہ سارے جانوروں کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ اچھا بھائی، اس کی فوج گئی، بہت سارے جانوروں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو پکڑ پکڑ کر لا کر اس نے ابرہا کے پاس گویا قید کروا دیا۔ جب عرب کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ابرہا یہ بادشاہ آیا ہے اور اس نے ہمارے سارے جانوروں کو پکڑ لیا ہے، تو قبیلہ قریش کے سردار تھے عبد المطلب۔ کیا نام تھا؟ عبد المطلب کون ہے؟ ہاں، ویری گڈ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا۔ شاباش، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان، شاباش۔ اب جناب عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں ابرہا کے پاس۔ جب ابرہا نے یہ دیکھا کہ قبیلہ قریش کا سردار میرے پاس آیا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس تخت میں انہیں بٹھایا، بڑی عزت، بڑی تکریم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جانتے ہیں نا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں ہیبت جلالت رکھی تھی، ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا۔ جب ابرہا کے پاس گئے تو ابرہا نے اپنے برابر میں بٹھایا اور پوچھا، جی بتائیے آپ کیوں آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے جانوروں کو قید کر لیا ہے اور میرے 200 اونٹ تمہارے قبضے میں ہیں، لہٰذا میرے وہ 200 اونٹ واپس لوٹائے جائیں۔ اب جناب جب یہ بات ابرہا نے سنی نا کہ قبیلہ قریش کے سردار، اور ڈیمانڈ کیا لے کر آئے ہیں؟ 200 اونٹ جو تو نے قید کر لیے ہیں وہ میرے 200 اونٹ واپس کر دو، تو کہنے لگا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ میرے ساتھ یہ نیگوشیٹ کریں گے کہ میں کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں،
مگر آپ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ نے تو صرف اپنے اونٹوں کا ذکر کیا. میں تو یہ سمجھا تھا آپ کعبے کو گرانے کی بات کریں گے مجھ سے کہ خبردار تم کعبے کو نہیں گرانا. بتائیں حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اونٹ میری پراپرٹی ہے, لہٰذا تم میری پراپرٹی میرے اونٹ واپس کر دو. کعبہ اللہ کی پراپرٹی ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اب جناب ابراہ نے حکم دے دیا, ٹھیک ہے عبد المطلب کے 200 اونٹ واپس لوٹا دیے جائیں اور ان کے جانوروں کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر قبیلہ قریش کے اندر واپس آ گئے. لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بھی اپنے اپنے سارے جانوروں کو لے کر, اپنے تمام گھر والوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ, اور کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرا گھر, اب تو ہی اس کی حفاظت فرما. اس طریقے سے دعا کی. دوسری طرف ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو حکم دیا کہ تمام اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہو جائیں اور کعبے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسے ہی سارے اپنے اپنے ہاتھیوں پر سوار ہوئے, ابرہہ نے خود بھی اپنے ہاتھی کو کھڑا کرنے کی بڑی کوشش کی جس کا نام تھا ہاں جی. اب جناب اس نے بڑی کوشش کی, ہاتھی کھڑا تو ہو گیا لیکن دائیں بائیں یہاں وہاں لے جاتے تو وہ چلتا, لیکن جیسے ہی کعبے کی طرف چلنے کے لیے اس کو کہتے تو ہاتھی وہاں پر نہ چلتا. اب ابرہہ کی فوج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ابابیل پرندہ آسمانوں پر منڈلانے لگا. کون سا پرندہ؟ ابابیل. ابابیل جو پرندہ تھا نا, یہ چھوٹا سا تھا, کالے کلر کا پرندہ تھا. اس کی جو چونچ تھی وہ تھی ریڈ کلر کی اور گردن گرین کلر کی مگر لمبی گردن تھی. یہ چھوٹا چھوٹا سا پرندہ یہ آسمانوں پر گھومنے لگے اور ان کی چونچ کے اندر ایک چھوٹا چھوٹا کنکر تھا. کیا تھا؟ کنکر تھا. اب ان ابابیلوں نے وہ کنکر ہاتھیوں اور ہاتھی والوں پر برسانا شروع کیے. جیسے ہی یہ پتھر ہاتھی والوں پر گرتا تو ہاتھی کے اوپر جو سوار بیٹھا ہوتا فوجی, اس کے 2 پیس ہو جاتے, ہاتھی کے بھی 2 پیس ہو جاتے, اور گویا اس طریقے سے یہ ساری کی ساری فوج ہلاک و برباد ہو گئی. ایک روایت تو یہ ملتی ہے, ایک روایت یہ ملتی ہے جیسے یہ پتھر ہاتھی والوں پر گرتا ان کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی جسے کہتے ہیں چیچک, اسمال پاک. کیا کہتے ہیں؟ چکن پاکس نہیں, اسمال پاک. اب گویا یہ بیماری کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے. ان کے پورے جسم پر, ان کے ہاتھوں پر, ہر جگہ پر دانے 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 نکلنا شروع ہو جاتے اور عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی, اور یہ اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہونا شروع ہو گئے. اچھا, جب یہ کنکر ابرہہ پر پڑا, ایک روایت کے مطابق ابرہہ اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گیا, اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ ابرہہ وہاں سے ڈر کر بھاگا اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. لیکن اس کے اوپر ایک پرندہ بھی ساتھ ساتھ تھا جس کا نام تھا ابابیل. جیسے یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پہنچا نا, حواس باختہ, اس کے گویا طوطے اڑے ہوئے تھے, اس کی سٹی گم تھی. بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے, چیختا چلاتا بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. بادشاہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے میں نے کعبے پر حملہ کیا تھا, لیکن چھوٹے چھوٹے پرندوں نے ہم پر حملہ کیا اور چھوٹا کنکر وہ گراتے ہیں اور ہمارا بندہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے. بادشاہ نے کہا لگتا ہے ڈر کی وجہ سے تیرا دماغ چل گیا ہے, تو پاگل ہو گیا ہے. چھوٹا سا پرندہ ایک بہت بڑے ہاتھی کو اور بہت بڑے بندے کو کیسے ہلاک کر سکتا ہے؟ اب اس نے آسمان کی طرف دیکھا. جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر کیا تھا؟ ابابیل موجود تھا. اس نے ابابیل نے پتھر پھینکا. جیسے ہی پتھر گرایا وہ پتھر آ کر ابرہہ کو لگا اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے وہ وہیں پر پھٹ کر ہلاک و برباد ہو گیا. میرے پیارے بچوں, اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پر بیان کیا ہے؟ قرآن پاک میں. پیارے بچوں, مدری منو, اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورہ فیل میں بیان کیا. کتنا امیزنگ واقعہ ہے. لیکن اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اللہ کے گھر کی بے ادبی نہیں کرنی بھی نہیں چاہیے, سوچنی بھی نہیں چاہیے. اور ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے, تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے وہ جتنا بھی بڑا طاقتور ہو, جتنی بھی زیادہ قوت رکھتا ہو, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. تو آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے گھر کی بے ادبی بھی نہیں کریں گے, خود بھی بے ادبی نہیں کریں گے, بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ عز و جل. پیارے بچوں, آپ نے واقعہ سنا, آپ کو یاد بھی رہا واقعہ؟ کتنا یاد رہا یہ تو اب وقت بتائے گا, کیونکہ اب وقت ہوا ہے آپ کے پسندیدہ سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. کیا نام ہے؟ اور یہ خزانہ چھپا ہوا کہاں ہے؟ اس باکس کے اندر. کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ اور یہ باکسز کہاں پر چھپے ہوئے ہیں؟ ہمارے ارد گرد چھپے ہوئے ہیں. آپ کے پاس 2 منٹ کا ٹائم ہوگا. کتنی منٹ کا ٹائم ہوگا؟ 2 منٹ کے اندر آپ نے یہ باکس تلاش کر کے لانا ہے. جس کو باکس مل جائے اس نے یہاں پر میرے پاس آ جانا ہے, ٹھیک ہے؟ کسی کو دھکا نہ لگے اور کسی چیز کا نقصان نہ ہو, کوئی درخت کا پتا نہ ٹوٹے, اس کا خیال رکھنا ہے. آپس میں ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا, اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ڈھونڈنا ہے. کیا کرتے کرتے ڈھونڈنا ہے؟ درود پاک. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو دھیان سے چاروں اطراف آپ کہیں بھی تلاش کر سکتے ہیں. واقعات سے سیکھیں چلو. جی جناب, آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے, دھیان سے تلاش کیجئے گا. سیکھیں کیسے ویری گڈ. جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں شاباش. ادب ہم, سیکھیں چلو چاروں اطراف میں تلاش کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ درخت کے اندر بھی ہو, پتھر کے پیچھے بھی ہو, پتھر کے نیچے بھی ہو, کسی گملے کے اندر بھی ہو. دھیان سے تلاش کرنا ہے. شاباش. ہاں, بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے بچوں کو تلاش کرنے میں. درود پاک نہیں پڑھنے لگتا ہے آپ لوگ. درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے سے کھوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب. ویری گڈ. چلے ماشاءاللہ, ایک کو مل گیا. وہ چھوٹی منی لے آئی. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. درخت کے اندر والا, درخت کے اندر والا دیکھیں. سیکھیں چلو ہاں, شاباش. درخت کے بیچ میں سے لے کر آیا بھائی شیر. جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. مل گیا؟ سیکھیں پانچوں مل گئے؟ جینا ہے, چلو مل گیا, اس کو مل گیا. کھولنا نہیں آپ نے. اچھا, جن کو باکسز ملے, جن کو سوالات کا خزانہ ملا ہے, وہ یہاں پر آ جائیں, اور باقی سارے بچے یہاں پر تشریف رکھیں. سارے بچے بیٹھ جائیں گے. جن کو خزانہ نہیں ملا وہ یہاں پر بیٹھ جائیں گے. چلیں جی, شاباش شاباش. بھائی کے پاس بھی ہے, چلو بہن کو بھی دے دو, بہن کو بھی دے دو. آپ بیٹھ جاؤ, صحیح ہے؟ چلو بیٹھ جاؤ, ابھی بیٹھ جاؤ. آپ کو ابھی تحفہ دیتا ہوں نا, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. اچھا جی, سارے بچے اس طرف جمع ہو جائیں جن کے پاس سوالات کا خزانہ جنہوں نے تلاش کر لیا ہے. اور آئیے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوالات نکالے ہیں اور ان کے پاس سوال کا کون سا خزانہ نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا نام ہے آپ کا؟ مہانی. دل دھک دھک کر رہا ہے. کیا سوال آ سکتا ہے آپ کے لیے؟ مشکل سوال آ گیا, پھر کیا کرو گی؟ چلیں جی, بہت ہی آسان سوال آ گیا ہے. بتائیے کہ ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پرندوں کو بھیجا تھا ان کا نام کیا تھا؟ ابابیل. ابابیل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سارے مل کے کیا کہیں گے؟ چلیں بتائیں آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ یہ چاہیے؟ چلیں جی, یہ مائک سیدھے ہاتھ میں دیتے ہیں بیٹا, یہاں پہ رکھ دو مائک. شاباش. چلو بیٹھ جائیں گے, آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گی. آپ کا نام کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. صالحہ. ارے بھائی, ہماری پیاری بیٹی صالحہ کو کون سا سوال کا خزانہ نکلا ہے, دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نوجوان یمن سے بھاگ کر بادشاہ نجاشی کے پاس کیوں گیا تھا؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اس لیے گیا تھا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ تھا ان پہ بہت ظلم کرتا تھا، اس لیے وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، بڑا کرول بادشاہ تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا، میری بیٹی کو کیا تحفہ چاہیے؟ کبٹ چاہیے آپ کو بھی؟ چلیں جی، آپ بھی کبٹ لے لیں. چھوٹی سی کبٹ آپ کے لیے. مائک دیں گے مجھے، شاباش، یہ لیں. ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. محمد شافع. محمد شافع. تھوڑا سا ایسے ہو جائیں گے، آپ ان کے برابر میں آ جائیں بیٹا. محمد شافع نے کون سا سوال کا خزانہ تلاش کیا ہے؟ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈر لگ رہا ہے؟ نہیں لگ رہا؟ بڑا بریو ہے بھائی یہ تو. چلے جی، دیکھتے ہیں آپ کو کیا سوال نکلتا ہے. اگر مشکل سوال آ گیا پھر کیا کرو گے؟ یاد ہے؟ قصہ یاد ہے؟ اچھا بتائیں، جو ہاتھی مکے کی طرف چلنے کے لیے تیار نہ تھا اس کا نام کیا ہے؟ محمود. اس کا نام محمود تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیں جناب، آپ کو کیا تحفہ چاہیے؟ یہ چاہیے؟ اشربش. چلیں، شاباش. چلیں جی، ماشاءاللہ. تشریف رکھیں گے اپنی جگہ پر. چلیں بھائی، سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں. شاباش. آپ نے کون سا سوال کا خزانہ تلاش کیا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ حماد. حماد. حماد کا تو پہلے بھی تحفہ نکلا ہے نا؟ ہاں، حماد بڑا شاطر ہے، فوراً سے تلاش کر لیتا ہے سوال کا خزانہ. دیکھتے ہیں کہ کیا سوال نکلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے لیے جو سوال نکلا ہے وہ ہے، بتائیے ابرہہ نے نجاشی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تحفے میں کیا بھیجا تھا؟ ہیرے اور لیٹر بھیجا تھا. ہاں، ہیرے اور لیٹر تو بھیجا تھا، لیکن اور بھی کچھ بھیجا تھا. کوئی بھی بتائے گا نہیں؟ ابھی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کریں گے، ابھی ان کے پاس ٹائم ہے. 26 سیکنڈ ہے. حماد کو آج مشکل ہو گئی ہے. بتائیے حماد، ہمت کریں. آپ کو پتا ہے؟ چلو بھائی، آپ کے فرینڈ کو پتا ہے. چلیں، اور کسی کو پتا ہے؟ حماد بھائی کس کے ساتھ پارٹنری کرنا چاہیں گے؟ محمد شاہب کے ساتھ؟ ارے دیکھ لو یار، بہت سارے لوگ ہیں. شاہب کے ساتھ کریں گے. آ جاؤ محمد شاہب. مٹی پشت میں مٹی. مشک نہیں، مشک میں بھر کر مٹی بھیجی تھی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جناب، اب آپ کو بھی تحفہ دینا پڑے گا اور پارٹنر کو بھی تحفہ دے دیتے ہیں. چلو بتائیں کیا تحفہ چاہیے؟ پانی کی واٹر بوتل چاہیے. چلیں، حماد بھائی کے لیے بھی تحفہ. اور شاہب بھائی کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کو پینٹ چاہیے، واٹر پینٹ چاہیے. چلیں جناب، یہ لے آپ کے لیے بھی تحفہ. اب آخری میرے بیٹے رہ گئے ہیں. کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ اسامہ. اسامہ. اسامہ نے کون سا خزانہ تلاش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بادشاہ کا نام بتائیں جو ایمان والوں کو جلا دیا کرتا تھا. ڈیفیکلٹ کوشچن آ گیا اسامہ بھائی کے لیے. ڈیفیکلٹ کوشچن آ گیا. اس بادشاہ کا نام بتانا ہے مگر ٹائم کے اندر بتانا ہے. چلو، انہوں نے آپ کی مدد کر دی. کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ پھر بھی نہیں آ رہا؟ اسی کو تحفہ دلوا دو یار. لے لیں، اس سے جواب لے لیں. لے لیتے ہیں. چلو بھائی، آپ اپنا نام بتائیں گی پہلے. ادبا. ادبا. ارے واہ بھائی، آپ کو پتا ہے ادبا کس کا نام تھا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا نام ادبا تھا. کیا نام تھا بھائی؟ اس بادشاہ کا نام کیا تھا جو جلا دیا کرتا تھا ایمان والوں کو؟ جلدی جلدی جلدی. زو نواز. جواب درست مانتے ہیں ان کا بھی. چلیں بتائیے، میری پیاری بیٹی ادبا کو کیا چاہیے؟ ہاتھ نہیں لگائیں گی، ہاتھ نہیں لگائیں گی. آپ کو بھی تحفہ دیں گے. بتائیں. یہ ٹھیک. چلیں، آپ بھی لیں گے تحفہ. اور
میری بیٹی کو بھی تحفہ ملے گا. یہ لے بھائی. اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم.